الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بے پناہ من بارگاہ خیر الانام کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی بابرکت بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم موجن علیہ کو ناکارہ خلائق کو حق سچ کہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحبان کو، مجھے سب کو مل کر اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین و حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کریم کے بابرکت کلام سے ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی ضمن میں چند ایک معروضات، گزارشات آباب ذی قدر کی خوبصورت سماعتوں پہ نظر کرنا چاہوں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے جس چیز کو بیان فرمایا ہے اس میں پہلے اس آنے والے واقعہ سے خبردار فرمایا کہ جن کی بابت بات ہونے لگی ہے وہ بندے عام نہیں ہیں، خاص ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاص بندوں کی بابت ذکر کر کے فرمایا اولیاء اللہ، وہ بندے عام نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات تھوڑی تفصیل سے عرض کر دوں، جس معاشرے میں میں آپ سارے احباب چل بس رہے ہیں، یہاں ایک پرابلم بنتی ہے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے اور ان بزرگوں کا لباس پہن کر دین دشمن کون ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اس کو ہم نے پوری توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ اللہ کے ولی کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کا طریق کیا ہے، ان کی زندگی شب و روز اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، اور وہ بھی کسی بزرگ کے جملوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ مالک کے فرامین مبارکہ سے اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے اور اصل مقصود تک پہنچنے کی پوری صحیح اور کوشش کریں گے۔ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ، جو اللہ والے ہیں۔ اب ہم نے یہی دیکھنا ہے یہ ہیں کون، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، یہ کس جہان کے لوگ ہیں،
ان کا طرز و طریق کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، سونا جاگنا کیا ہے، معمولات اور معاملات کیا ہیں، اسی کو تو رب کے کلام سے دیکھیں گے نا۔ سبحان اللہ۔ مطلب بہت بڑا نام ہے اللہ کے دوست، اللہ کے قریب، اللہ کے مقرب، اللہ کی قربت جن پہ ہو جائے، اللہ کا فضل جن پہ آ جائے، اس کی مہربانی جن پہ ہو جائے، اس کی عطائیں جن کے اوپر ہو جائیں، وہ جس کے اپنی رحمتوں کا سایہ کر لے، وہ جو رب رب کرنے والے ہوں، ان کا طریق کیا ہے یہی دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے اس منزل تک پہنچے، ہم بھی کوشش کریں، کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ راہ اختیار کریں تو اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تو عزیزان من، آؤ رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، معمولات معاملات کیا ہیں، ان کی مطلب یہ کس جان کے لوگ ہیں۔ کیا ہم ہی میں سے کسی کے اوپر اللہ کا یہ خاص فضل، اس کی عطائیں ہو رہی ہیں، یا وہ کسی پہلے ہی کسی علیحدہ جہان کے لوگ ہیں؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا اللہ کریم نے، یہ جو بندے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا ان کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدہ کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں رات گزار دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، ہر وقت کرتے کیا ہیں؟ رب کی رضا کے طالب رہتے ہیں، ہر وقت رب کو منانے کی کوشش میں رہتے ہیں، کبھی سجدوں میں پڑھ کے، کبھی قیام میں آ کر، کبھی رکوع میں، کبھی قعدے میں، ہر وقت اسی کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جائے، بلکہ قرآن کریم کا دوسرا مقام فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اتنی غالب رہتی ہے کہ یہ راتوں کو بستروں سے بھی دور رہتے ہیں۔ یعنی ساری رات قیام کرنے والے، ساری رات مصلی پہ بیٹھنے والے، ساری رات اس کی محبت کا ہوکا دینے والے، ساری رات اس کا پیغام جہان کو بتانے والے، ساری رات اس کو علیحدگی میں یاد کرنے والے، ساری رات تنہائیوں میں بیٹھ کے رب رب کرنے والے، میرے بھائیو زمانہ سو جاتا ہے، یہ علیحدہ دنیا کیسی ہے؟ اور کوئی علیحدہ دنیا نہیں، زمانہ سو گیا، یہ سونے والے نہیں۔ حضور رومی کشمیر نے بڑی پتے کی بات کی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بے دردانو نیند پیاری ہمیں، درد مدانو یاد سجن دی، اوے ستیاں آن جگاوے، یہ اس جہان کے بندے ہیں کہ جن کی راتیں سال میں، دن سال میں، شب و روز سال میں گزرتا ہے، کہ ہر وقت رب کی رضا چاہتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
عزیزان من توجہ کیجئے گا نا، انہی بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں، انہی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک بندے کو تلاش کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے، اسی کے معاملات اور معمولات کو دیکھا کرتے ہیں، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ بندہ کتنی شانوں والا، کیا یہ اس آیت کے مصداق ہے کہ نہیں ہے۔ برادران اکرامی قدر توجہ فرمائیے گا نا، یہ بندہ کوئی عام نہیں، محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، شہباز لامکانی ہے، غوث سمدانی ہے، قندیل نورانی ہے، نام عبدالقادر جیلانی ہے، اتنے خوبصورت شخصیت کا مالک، اتنے خوبصورت نام کا مالک، جس کا حسب بھی عالی، جس کا نسب بھی عالی، جس کی ذات بھی عالی، جس کا مقام بھی عالی، کہ جناب والا بغداد میں بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں، قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، اعلان کرتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے، ہائے ہائے ہائے، تمام ولیوں کی گردنوں پہ میرا یہ قدم ہے۔ توجہ ذرا جان، ذرا اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، یہ نوجوان زندگی کیسی گزار کے گیا ہے، ذرا یہ تو تلاش کرتے ہیں اس کے معمولات کیا ہیں، ہے توجہ حضرات کی کوئی نہیں؟ بندے کا نام میں نے لیا، بندہ اتنے قداور ہے، اور ذرا ابتدا میں صبر کرتے ہیں، تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، پیچھے صبر کرتے ہیں، جناب والا توجہ کرنا، جس ماں اور باپ کا یہ بیٹا ہے ان کو دیکھو نا، بیٹے کو پھر سمجھ آ جائے گی، یعنی ماں اور باپ کو دیکھیں گے کہ وہ کتنی شانوں والے ہیں، پھر یہ دیکھیں گے کہ بیٹے کو اللہ نے کتنی شان عطا کر رکھی ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ پیچھے ہیں، جن کا ماں باپ اتنی عالی نسب ہوں، جن کے باپ اتنی عالی نسب ہو، اتنا اعلیٰ کردار کامل اولاد کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، یہی تو ہم نے دیکھنا ہے۔ توجہ حضرات، عزیزان من توجہ فرمائیے گا نا، آپ کے والد محترم جناب والا وہ چلے دریا کے کنارے جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ دریا میں ایک سیب آ رہا تھا، انہوں نے سیب کو اٹھایا، کھا لیا، ذہن میں ہی خیال آیا یہ سیب تو میرا نہیں تھا، ذہن میں ایک بات گردش کر گئی کہ یہ سیب تو میرا تھا ہی نہیں، تو میں نے کھا لیا ہے۔ اب جناب والا جب ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی یہ سیب تو میرا نہیں، پھر اسی سیب کے مالک کی تلاش کرتے کرتے سفر کرنا شروع کر دیا گیا۔ جناب والا حضور سیدنا غوث العظم کے والد محترم چلتے 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 ایک باغ کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، جس کی شاخیں دریا کے اندر جھکی نظر آتی ہیں، خیال آنے لگا اسی دریا کے اندر، اسی پانی کے اندر اسی درخت کا سیب گرا ہوگا، اندر چلے گئے، اندر جا کے پوچھا اس باغ کا مالک کون ہے، جواب ملا فلاں بزرگ سید بادشاہ ہے، سید بادشاہ ہیں وہ، اس باغ کے مالک ہیں۔ ارادہ چاہا کہ میں ان بزرگوں سے جا کے ملاقات کروں، جا کے ان بزرگوں کے پاس شیخ کے ابا حضور پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ایک سیب میں نے
پانی کے اندر سے جاتا کچھ دیکھا، اس کو اٹھایا اور کھا لیا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ آپ کے باغ کا سیب تھا، اسی بخشوانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، توجہ کیجئے گا نا۔ بابا جی نے سر سے نظر اٹھانا شروع کی، نظریں اٹھاتے اٹھاتے پاؤں کی جانب آئے، پھر پاؤں سے سر کی جانب گئے، بار بار دیکھنا شروع کیا، غور کرنے لگے۔ بچہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، جس طرح حسین چہرے والا ہے، کردار بھی کتنا اعلیٰ نظر آتا ہے۔ ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا سیب ایسے تو معاف نہیں ہوتے، ایسے تو معاف نہیں ہوتے۔ عرض کی حضور بتائیے نا کیسے معاف ہوں گے؟ بابا جی فرمانے لگے اتنا ٹائم تک میرے باغ کی تم نے گوڈی کرنا ہوگی، میرے باغ کی تجھے رکھوالی کرنا پڑے گی، اتنا ٹائم گزارنا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے مقبول ہے۔ ہائے 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 حضور میاں صاحب کی روح تڑپی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں پاک ہویوں تے پاکی ہی ملدا، بن پاکوں پاک نہ ملدا، سارے جسم دے دھون نالوں اے دولے ٹکڑا دل دا، سارے جسم دے دھون نالوں دولے ٹکڑا دل دا۔ پورے جسم کی طہارت کے ساتھ ساتھ دل کی بھی طہارت ضروری ہے نا جی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مزدوری قبول ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ ڈیوٹی کر رہے ایک سیب بخشوانے کے لیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں میں ایک اور بات نہ عرض کر دوں، توجہ میری جانب رہے۔ حضور غور کیجئے گا کہ جس گھونس کی ہم 11ویں پکاتے ہیں، میں پکاتا ہوں، آپ پکاتے ہیں، یہ احباب کھاتے ہیں سارے، ذرا اس شخصیت کے بزرگوں کا کردار دیکھو یار۔ ایک سیب کسی کا کھاتے نہیں، سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں کھانا پسند کرتے، تو آپ مجھے بتائیں میں ان کا نام لوں، میں ان کی 11ویں بھی کھاؤں، میں ان کے لنگر بھی پکاؤں، اہتمام بھی کروں، لوگوں کی زمینیں دبا لوں، یتیموں کا مال غصب کر لوں، اڑوس پڑوس کے حقوق دبا لوں، کوئی موجود نہ ہو تو اس کا مال اٹھا کے اندر رکھ لوں، تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں؟ حضور غوث اعظم سے محبت ہو سکتی؟ تعلیمات غوث اعظم پہ عمل ہو سکتا؟ اتنا لانگ ٹائم ہو گیا۔ اب آگے توجہ کیجئے گا کہ جب ایک وقت گزر گیا، اپنے ٹائم مدت پوری ہو گئی، تو حضور حاضر ہوئے، حضور میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب مہربانی فرما دیں میرا سیب معاف فرما دیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب مہربانی فرما دیں ایک سیب معاف کر دیں۔ بھائی تمہیں نہیں سمجھ، انہوں نے کہا بھئی بیٹا بات یہ ہے، ایک اور کام ہے، وہ کرو گے تو پھر تیرا سیب معاف ہوگا، ایک اور کام کرنا پڑے گا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی وہ کون سا کام ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اس کے نہیں کام کرتے، پاؤں اس کی کام نہیں کرتے، وہ لولی لنگڑی بھی ہے، نابینی بھی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا، اسے اپنے نکاح میں قبول کرو گے تو تب جا کر تیرا ایک سیب معاف ہوگا۔ اگر نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن اس سیب کا بدلہ دے دینا۔ عرض کرنے لگے کہ قیامت کا معاملہ تو انتہائی مشکل ہے، جیسے کیسے بھی ہے یہ زندگی گزر جائے گی، ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔
اب میرا نوجوان کوئی یہاں بیٹھا یہ سوچے ایک بندے کو یہ خبر مل جائے کہ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے، وہ یہاں سے چھلانگ لگائے گا، کود کر وہاں پہنچ جائے گا، مجھے یہ نہیں قبول، میں نہیں قبول کرتا۔ لیکن میرے بھائی توجہ کرنا، ایک سیب ہے، اس ذہن کو اس جانب راسخ کرنا ہے ایک سیب۔ میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے جی، جب سیب نہیں بخشنا تو ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی کوشش کر دی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے یار۔ سیدنا حضور غوث العظم کے بزرگوار کی بات ہو رہی ہے، توجہ میری جانب رہے۔ اب ہوا کیا، بالآخر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ شب عروس کی بات آئی، دروازہ کھلا، کیا دیکھتے ہیں یہ تو کوئی حسین و جمیل خاتون اندر بیٹھی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، ہاتھ بھی اس کے سلامت ہیں، آنکھیں بھی اس کی سلامت ہیں، کان اس کے سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہے، انتہائی وضو قطع خوبصورت چہرے کی مالک ہے، سامنے موجود ہے۔ واپس پلٹے، شاید میں غلط آ گیا ہوں، کتنی پاکیزہ سیرت ہے یار، شاید میں غلط آ گیا ہوں۔ آواز آئی کدھر جا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ آواز ہی ہے تو خیر ہی، لیکن لگتا ہے کہ جو میری منقوہ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مجھے خبر ملی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، مجھے خبر ملی اس کی زبان نہیں ہے، مجھے خبر ملی اس کے کان نہیں ہے، مجھے خبر ملی اس کے ہاتھ نہیں ہے، مجھے خبر ملی اس کے پاؤں نہیں ہے، یہاں تو پورا سلامت مجسم صورت سامنے نظر آ رہی ہے۔ کہا جو آپ نے سنا وہ بھی حق ہے، جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے، جو سن کے آئے وہ بھی حق ہے۔ کہا یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آج تک میری نگاہ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، آج تک میرے کان نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، آج تک میری آواز کسی غیر محرم تک نہیں پہنچی، آج تک میں گھر سے قدم اٹھا کے باہر نہیں گئی، آج تک میرے ہاتھ کسی نے دیکھا نہیں، میرا قدم باہر گیا نہیں، جو میرے باپ نے کہا تھا وہ بھی سچ ہے، جو دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی خوبصورت شخصیت، اتنی خوبصورت ماں اور اتنا خوبصورت باپ، اللہ اکبر۔ توجہ، اب غور کرنا، ماں اتنی حسین، ماں اتنی خوبصورت کردار کی مالک، ماں اتنی پاکیزہ کردار کی حامل، باپ اتنی خوبصورت شخصیت کا مالک، ننہال اتنا خوبصورت، ددھال اتنا خوبصورت، جن کا شجرہ نسب ددھال سے ہو یا ننہال سے ہو، وہ اتنا پاکیزہ، بتا تو صحیح نہ آنے والا وہ عبدالقادر کتنا حسین ہوگا۔ اسی واسطے تو کہنے والے نے یہ بات کہی تھی، گود ماں دیے درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نسب العین بن جائے، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلا واسطے چین بن جائے۔ ہیں جی، ماں جی ہوئے شرم و حیا دی پہ کر، پھر لال بھی سکی حسین بن جائے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نسب العین بن جائے، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بن جائے۔ ماں جی ہوئے شرم و حیا دی پہ کر، پھر لال بھی ہو سے سکرین بن جائے۔ ماں اتنی حسین تو باپ کتنا حسین تو بیٹا پھر، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت ہوئی، حضور عبدالقادر جیلانی کی ولادت ہو گئی۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، ولادت کے بعد عزیزان ایمن توجہ کرنا، رمضان شریف کا تو چند طلوع ہو گیا، چاند رمضان کا طلوع ہو گیا، لیکن ابر آلود تھا نا، موسم ابر آلود تھا، پتہ نہیں چلا۔ توجہ ہے نا، یہ خبر نہیں ہو رہی تھی کہ چاند طلوع ہو گیا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں چلا کہ رمضان آ گیا یا نہیں۔
یہ سہولیات تو نہیں تھی نا، آج کل کا یہ سسٹم نہیں تھا ٹیلی کمیونیکیشن کا اور یہ ٹیلی ویژن کا اور دیگر یہ سیٹلائٹ سسٹم، یہ سارا نہیں تھے اس وقت. تو یہ تم آج سے کچھ صدی، ایک صدی سے زیادہ ٹائم گزر گیا، وہ پہلے کی بات کر رہا ہوں یار، اتنا ٹائم پہلے کی بزرگ کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے نا، اتنی سہولیات تو تھے نہیں ہے، توجہ ہے نا. اب ہوا کیا، بندے آ گئے آپ کی امی حضور کے پاس، عرض کرنے لگے مائی صاحبہ یہ بتائیے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے کہ نہیں؟ ہم نے چاند نہیں دیکھا، ابر آلود تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ہم نہیں دیکھ پائے. مائی صاحبہ نے فرمایا رمضان آ گیا ہے. عرض کرنے لگے مائی صاحبہ کوئی دلیل بھی تو دیں، چاند آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں دیکھا، میری گود میں جو چاند ہے نا اس نے دودھ پینا سحری سے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات توجہ، سحری سے میرے چاند نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. جیسے ہی صبح صادق پھٹ گئی، صبح صادق اذان کا وقت ہوا، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. سارا دن گزر گیا، اس نے دودھ نہیں پیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، میرے گھر میں بھی چاند طلوع ہو چکا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. حضرات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میری بات ذہن نشین ہو رہی ہے؟ اب باپ دیکھیں کتنے حسین کردار کا مالک، ماں دیکھیں کتنے پاکیزہ کردار کی حامل، پھر بتاؤ نا اولاد کتنی حسین ہوگی، اولاد کتنی خوبصورت ہوگی. اولاد میں سیدنا حضور غوث العظم پیدا ہوتے ہیں، انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل، انتہائی خوبصورت کردار کے حامل. اگر توجہ ہو تو آگے چلیں. حضور غور فرمائیں کہ جن کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ ایسی نہیں جو اس کے ذکر سے غافل ہو. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اسی کی یاد میں، ہر منٹ اسی کی یاد میں، ہر گھڑی اسی کی یاد میں. صبح بھی اللہ اللہ، شام بھی اللہ اللہ. اور ایسا غوث، ایسا اللہ کا ولی، توجہ میری جانب رہے، جو وقت کا بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا عارف بھی ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ اتنا بلند مقام کیسے مل گیا؟ فرمایا درست العلم خطا سرت کتبا. فرمایا لوگوں میں علم پڑھا کہ اس مقام پہ پہنچا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا ہے. تو محترم سامعین توجہ فرمائیے گا، زندگی کے اندر انقلاب جہالت سے نہیں تعلیم سے بھی آتا ہے. انسان غافل ہو جائے جب دین سے، جب دین بیدار ہو جائے، دین سے انسان کی شناسائی نہ رہے، جبہ و دستار میں آ جائے تو وہ جاہل ہی ہوتا ہے. حضرات توجہ ہے نا، بندے کا کردار، بندے کی زندگی کی شب و روز، صبح و شام، جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین مبارکہ کے مطالعہ میں گزریں، انہی کے بابت تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا. آپ کی توجہ ہے تو آؤ قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرا کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ عالم ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرا کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا نا. اب یہاں بھی دو جملے میں عرض کر دوں گا. ایک ہوتا ہے علماء سو، کیا بولا میں نے؟ ایک ہوتا ہے علماء حق. یہ کتنے باتیں ہو گئی؟ معاشرے میں اس کی پہچان ابھی تک نہیں ہو پائی. ایک ہوتا ہے زر کا بندہ، ایک ہوتا ہے رحمان کا بندہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے دین بیچا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے دین اللہ کی رضا کے لیے پھیلایا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کے فتوے بھی
قیمت سے بک جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر جگہ پہ پائے ثبوت پہ اس کے اندر لغزش نہیں آیا کرتی۔ ان علماء حق، اب یہ دو باتیں میں نے علیحدہ علیحدہ کر دی ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، ایک علماء حق کی اور ایک علماء، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں نے آگے چلنا ہے۔ تو یہاں جن مردان خدا کی بات ہو رہی ہے وہ علماء حق ہیں۔ وہ کون ہیں بھئی؟ بولے نا یار، علماء حق ہیں۔ علماء سو کی بات نہیں ہو رہی، توجہ کیجئے گا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے جس گوشے کو دیکھے، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، انتہائی نایاب۔ آپ نہ خطاب فرماتے ہیں مصر میں، ساری بغداد میں، کہاں؟ بغداد شریف میں آپ خطاب فرماتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ دوسرے شہر بلکہ مصر میں رہنے والے علماء وہاں قلم اور کاغذ لے کر وہاں بیٹھتے تھے، مصر میں، بغداد سے مصر میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ مرد یہاں بیٹھ کے خطاب کرتا تھا، اور اس کی آواز ایک ہی وقت میں مصر میں پہنچتی تھی، جو یہاں بغداد والے سنا کرتے تھے ایسے ہی آواز مصر والے بھی سنا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کی محترم کی نہیں؟ اس مرد کو اللہ نے اتنا کمال عطا کر رکھا ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال تو جنم لے ہی سکتا ہے، اور لینا بھی چاہیے، کہ بغداد کہاں، مصر کہاں؟ میں اگر سپیکر بند کر دوں، ساتھ میں گھر والے بیٹھے والا کوئی بندہ میری آواز کو سن سکتا نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عبد القادر کی نہیں کر رہا، یہ میری بات ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، حدیث نبوی ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف میں ہے، فرمایا یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ فرض نہیں پڑھا کرتا، فرض کی ادائیگی کے بعد وہ بندہ نفل سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قرب میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ روایت کے اگلے لفظ، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے نبی فرماتا ہے یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں، حدیث قدسی ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں قوت میری آ جاتی ہے۔ بندہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ بغداد میں، آواز کہاں پہنچی ہے؟ مصر میں۔ یہ آواز کے اندر یہ کمال حضور سیدنا غوث العظم کا نہیں، اس کے اندر طاقت خدا بندی ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر گوشے کو اس کی رضا کے لیے اتنا قربان کیا، اتنا قربان کیا، اتنا قربان کیا کہ اللہ نے یہ فاصلوں کو سمیٹ کر اس کی آواز کو یہاں سے اٹھایا، وہاں پہنچا بھی دیا ہے۔ اچھا چلیں یار، قرآن سے کس سے دلال کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا یہ واقعہ تقریباً ہر بندے کو یاد ہوگا، تقریباً۔ ملکہ بلقیس کے پاس نا، آپ کا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک ہدہد جو تھا نا، جس میں تسی چیری ترکان کوئی مختلف اس کے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، چکی گھوڑا، چیری ترکان، ساری وہ دنان ہیں، وہ آپ کی نا مجلس سے اٹھا، آپ کی بادشاہ سے نکلا، چلتے 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 سفر کرتے نا وہ دوسرے ملک میں پہنچ گیا، بادشاہت میں داخل ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اسے نہیں دیکھا، آپ کچہری لگاتے تھے نا، تو آپ نے سب کے اوپر نگاہ اٹھائی، دائیں سے بائیں دیکھا، بائیں سے دائیں دیکھا، سارے مخلوق، پرندے، یہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں،
آپ نے فرمایا بھی لگتا ہے آج حدود نہیں ہے، غیر حاضر ہے، کلاس سے آؤٹ ہے، کچہری سے آؤٹ ہے۔ اچھا آپ توجہ فرمائیں، یہاں اتنے حضرات بیٹھے ہیں جتنے بھی ہیں، اب ایک بندہ یہاں نہ ہو تو ایک ہی وقت میں اس پہ نظر پڑ سکتی ہے؟ اگر یہ یاد ہے کہ فلاں تھا، فلاں نہیں تھا، فلاں ہے، فلاں نہیں ہے، جس مخلوق میں جس نبی کے سامنے بندے بھی بیٹھے ہیں، جن بھی بیٹھے ہیں، پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، سارے مخلوق میں حاضر رہتے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کو یہ شان عطا کر رکھی ہے کہ جانوروں کی بھی بولیاں جانتا ہے، پرندوں کی بھی بولیاں جانتا ہے، جنوں سے بھی کلام کر لیتا ہے، حیوانوں سے بھی کلام کر لیتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی کلام کرتے ہیں، زمین پہ چلنے والے درندے بھی کلام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہدہد نہیں ہے، فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، فرمایا لگتا ہے ہدہد غائب ہے، ما لی لا اری الہدہد، میری آنکھ ہدہد کو نہیں دیکھ رہی، ام کان من الغائبین، وہ تو غائب ہے، ہدہد نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے یہ کلام فرمایا ہدہد غائب ہے، لو عذبنہ، میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کی کھبلاہٹیں اس کے بازو میں توڑ دوں گا اگر وہ سچی خبر نہ لایا تو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور میں وہ ادھر آ جاؤ، تم کدھر تھے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں فلاں آبادی میں چلا گیا تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اتنی مخلوق اس کے سامنے موجود ہے، میں نے اس پورے حلقے کو جائزہ لیا، دیکھا، سارے منظر دیکھ کے میں واپس آ گیا ہوں۔ فرمایا پکی بات ہے؟ عرض کرنے لگا جی ساری بات میں نے سچ کہی ہے۔ اللہ کے نبی اب توجہ کیجئے گا، اس آیت کے ضمن میں پیچھے جائیں نا تو یہ پورا 1.5 رکوع بنتا ہے، میں اب اس کے اوپر تو تفصیل سے کلام نہیں کر سکتا، اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ توجہ، اللہ کے نبی نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ خبر سچ نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ ذبح کر دوں گا، اس کو سزا دوں گا، تکلیف میں رکھوں گا۔ اب اس کے اوپر اللہ کے نبی نے گواہ نہیں مانگا، توجہ نہیں کی، گواہ نہیں مانگا، بلکہ اس نے جو بات کہی نبی نے تصدیق کر دی۔ اب یہ اگر توجہ کریں تو انتہائی نفاست کے ساتھ ایسے کسی بات کی، پرندے کی بات پہ تصدیق کرنا، یہ کبھی انسان کو سوچنے پہ معمور کرتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تبھی تو نبی نے تصدیق کر دی۔ توجہ، اب اللہ کے نبی نے نا اسی کہا بھی ایسا کرو، یہ خط لے جاؤ، اس میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے اوپر بھی ایک لمبی تقریر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام پہلے لکھا اور حضور نے اسم تعالیٰ سے کلام کیا، تو یہ بھی ایک لمبی بات چلتی ہے، بہرحال اس کے اوپر تو جانا نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ خط لکھ کرنا حدود کو دیا کہ جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ، اس کے سینے پہ رکھ کے آنا ہے۔ اب بہت لمبی فورس وہ گارڈ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ حدود گیا، روشن دان سے انٹر ہوا، خط اس کے منہ میں ہے، جا کر وہ لیٹی ہوئی تھی، آرام کر رہی تھی، آرام سے اس کے سینے پہ اس خط کو رکھا، آہستہ سے اڑا، واپس روشن دان سے واپس آ گیا۔ اب اس نے خط کو پڑھا، توجہ کرنا، یہ میں انتہائی آپ کو ایک کہانی سی صورت میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اس نے خط کو پڑھا، سارے فورس کو بلایا، یہ بتاؤ یہ خط آیا کہاں سے ہے؟ بندوں نے لا علمی ظاہر کی، انہوں نے کہا ہمارے سامنے تو نہ بندہ گیا ہے نہ آیا ہے، یہاں تو اتنی چیک پوسٹیں بنی ہیں، کون اندر جائے گا کون آئے گا یہ تو کوئی پتہ نہیں۔ کسی نے کہا یہ خط کھول کے دیکھیے تو صحیح، اس میں ہے لکھا کیا ہے؟ لکھا ہوا کیا ہے؟ ملکہ بلقیس نے بلایا ایک بندے کو، آؤ خط کھولو، خط کو کھولو اور پڑھو۔ اس نے خط کو ریڈ کرنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ اس میں تو لکھا ہے کہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے وہ یہ باتیں لکھ رہے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ 2 باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی 2 باتیں ہیں؟
اس نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ان کی تابعداری کرنی چاہیے۔ رعایا میں سے رائے لی تو لوگوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اگر وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر انہوں نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تو ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، تلواریں لے کر جائیں گے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ ملکہ بلقیس کی طرف سفر کا ہے، ساری سلیمان کی طرف سفر کرنے کے لیے یہاں سے چلنے والا جو لشکر ہے وہ 1 بندوں پہ معمور ہونا چاہیے یا زیادہ لشکر کی صورت میں جانا چاہیے؟ صرف ملکہ بلقیس جائے یا زیادہ بندے جائیں؟ طے پایا کہ اکیلے نہیں جانا، لشکر کے ساتھ جانا ہے۔ چل پڑے یہ دونوں اس جانب سے لشکر۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس نے یہ بات کہی کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ہم یہ سارے ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوئے تو انہیں تلواروں سے ان کے مخلوق اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، جہاد تو نہیں جنگ کریں گے۔ اب یہ طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، 2 فریق ہیں، ادھر سے یہ لشکر چل پڑا۔ اللہ کے نبی کو وہاں سے خبر ہوئی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، آپ نے دربار لگایا، دربار لگ گیا۔ توجہ، میری گفتگو اینڈ ہونے پہ ہے۔ دربار لگ گیا، مخلوق جمع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سنا ہے بلقیس آ رہی ہے، لوگوں نے تو اس کی تصدیق کر دی۔ یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی بادشاہی حال ہے، اور بادشاہی حال کے اندر یہ مجلس سجی ہوئی ہے، بندے بھی بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کیسا کریں کہ ہم پہلے لشکر تیار کریں مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی رائے دی۔ آخر پہ یہ رائے سب کی جانب سے متفق ہو گئی، جو بلقیس آ رہی ہے نا اس کے لیے کیا یہ جائے کہ اس ہی کا جو تخت ہے وہ وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا جائے، اسی کا تخت اٹھا کر وہاں سے یہاں لایا جائے۔ اچھا بھائی دسو، ہم ایک بندے مشورہ دیتا ہے، دوسرے مشورہ پیش کیتا، تیسرے نے، چوتھے نے، ہر کسی نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ایک جن کھڑا ہوا، جن نے کہا قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لا کر دوں گا۔ اور کتنی دیر لگائے گا؟ آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے۔ پر میں چپ کر کے بیٹھ جا، نبی کی مجلس کے بھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کی مجلس کا زوال چاہ رہا، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک اور بابا کافی عمر کا بزرگ تھا، لوگوں نے سمجھا کہ بابا مشورہ ہی دے گا۔ بابا جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں میری بات بھی سنی جائے۔ لوگوں نے کہا جی بابا جی کی بات توجہ سے سنیں، شاید کوئی پرانے عمر کے بابا بزرگ ہیں تو کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ بابا جی کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ملکہ بلقیس ہے نا، اس کا تخت میں لا کر دوں گا۔ اب توجہ میری جانب رہے، باہر سے کسی دربان نے یہ بات کہی کہ ملکہ بلقیس یہ ہمارے ملک شہر کے کنارے پہ پہنچ گئی ہے، اتنے لشکر جرار کے ساتھ آ رہی ہے، وہ داخل ہو گئی ہے شہر میں۔ ادھر ابھی تک میٹنگ ہو رہی ہے، تخت آیا نہیں ہے، تخت ادھر ہی پڑا ہے۔ ابھی یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ تخت لایا جائے، اور جس کے لیے لایا جانا ہے وہ تو آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات کلوز کر دوں، انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ کسی نے آواز دی، ملکہ بلقیس بس قریب آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی جانب توجہ کی، فرمایا بتاؤ اور لیا سے؟ اکھنا کہ جی لیا سے، اور ڈھیل کتنی لاسیں ہیں؟ کتنی دیر لگائے گا؟ کتنی دیر لگائے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اب توجہ کرنا، اس مرد کا تعارف اس نے خود نہیں کروایا، اللہ نے کروایا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، توجہ میری جانب رہے۔ قال
قال الذي عنده من علم من الكتاب، اللہ کے نبی نے فرمایا دیر کتنی لگائے گا؟ انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا۔ اب توجہ کرنا، بندے نے جب قرآن نے اس کا یہ تعارف بیان فرمایا ہے، کسی نے یہ کہا اے ملکہ بلقیس محلے چ وڑ گئی ہے، اس آقا جی ملکہ بلقیس محلے چ وڑ گئی ہے تے اے تخت بھی آ گیا نے، اسی لمحے تخت یہاں حاضر۔ ملکہ بلقیس محلے چ بڑی تھی، تخت بھی، بندہ گیا، بندہ اٹھا، بندہ یہاں سے یہاں تک کوئی سسٹم، بندہ وہیں پہ کھڑا ہے، انہوں نے کہا آ گئی سا کہ اے آ گیا جے۔ اچھا توجہ کرنا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بات کی کہ حضور غوث الاعظم کہاں موجود ہیں؟ بغداد میں۔ آواز کہاں پہنچتی ہے بھائی؟ بولو نا یار، اب یہ تقریر کا یہ جملہ ضائع نہیں کرنا، توجہ میری جانب رہے۔ غوث کہاں موجود ہیں؟ بغداد میں۔ آواز کہاں پہنچتی ہے؟ مصر میں۔ توجہ، اب میں آپ اس نقطے کی جانب آنے لگا ہوں، اور میرا انتہائی نقطہ ہے، قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا جس کو تھوڑا سا علم ہو، اس کی شان تو یہ ہوتی ہے غائب بھی نہ ہو، اٹھے بھی نہیں، موجود بھی وہاں رہے، نبی کی صحبت میں رہے، موجود یہاں رہ کر تخت وہاں سے اٹھا کر لا دیتا ہے۔ میں جس مرد کی بات کر رہا ہوں اس کو قرآن کا تھوڑا سا علم نہیں، وہ تو پورے قرآن کا عالم ہے۔ اگر اس کا یہ مقام ہے تو اس کا یہی مقام ہو سکتا ہے۔ یہ میرے غوث کا مقام ممکن نہیں، عین ہے۔ اللہ نے اس مرد کو یہ شان عطا کر رکھی ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ